إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی و بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ آئیے اس اللہ کی تعریف میں ہم وہ دو کلمات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے قبول حق میں رکاوٹیں، حق کی راہ میں رکاوٹیں۔ یہ موضوع چھیڑنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ آج جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں وہاں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے اپنے آپ کو فرقہ پرستی اور مسلک پرستی میں ڈھا دیا ہے اور فرقوں کے شکار ہو چکے ہیں، اور یہی فرقوں اور مسلکوں کا آئینہ لگا کر آج اسلامی مسائل کو وہ حل کر رہے ہیں۔ آج اپنے اسلام کے ہر مسائل کو وہ اپنے فرقے اور اپنے مسلک کی نگاہ سے اور اپنی امام کی نگاہ سے دیکھ کر حل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حق بات واضح ہونے کے باوجود بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کسی عمل کی دلیل موجود ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرنا؟ اس کی کیا وجہیں ہیں، کیا وجوہات ہے کہ آج حق بات لوگ معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر رہے؟ کئی وجوہات ہیں، جس میں سے چند میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور حق بات دوسروں تک پہنچانے اور ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وجہ یہ ہے کہ انسان آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح زمین پر رہ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آج انسان متکبر بن چکا ہے، تکبر کرنے والا اور گھمنڈی بن چکا ہے۔ یہ تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے آپ کو تکبر کرتا ہے، اپنے آپ پر گھمنڈ کرتا ہے، وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ حق بات قبول کرنے میں وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھتا ہے۔ مثال کے ذریعے اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے کہا، اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں؟ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم، یہ حق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جو کرنے کو کہے وہ عمل ہمیں کرنا ضروری ہے۔ حق بات جاننے کے باوجود بھی اس نے تکبر کی بنا پر، گھمنڈ کی بنا پر حق کو قبول نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ یہی تکبر اور گھمنڈ نمرود نے بھی کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پیش ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اس کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف میں اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو جیل سے بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈباتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو تو سورج مغرب سے نکال کر بتا۔ فبہت الذی کفر، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ جو سورج کو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو کہیں سے بھی نکال سکوں۔ سمجھ جانے کے باوجود بھی، حق بات واضح ہونے کے باوجود بھی اس نے قبول نہیں کیا، صرف تکبر کی بنا پر، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں داخل تو کر دیا اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا، نمرود نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کی رعایا نے بھی دیکھا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی آرام اور چین سکون سے اس آگ میں رہے اور اس آگ سے باہر آ گئے۔ یہ واضح دلیل، یہ واضح نشانی دیکھنے کے باوجود بھی، سمجھ آنے کے باوجود بھی ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول نہیں کیا، صرف اس لیے تکبر کی بنا پر اور اس لیے کہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تکبر اور گھمنڈ کی بنا پر اس وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا کہ اگر ہم قبول کر لیں گے تو ہماری توہین ہو جائے گی، ہمارے دین کی توہین ہو جائے گی۔ اتنی واضح نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ وہ چیز ہے جو حق کی راہ میں رکاوٹ آتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو تو تکبر سے اور گھمنڈ سے ہمیشہ پاک رکھ، اس لیے کہ کہیں ہمارے اندر تکبر آ جائے اور ہم تکبر کی وجہ سے اسلام کے کوئی عمل کو چھوڑ نہ دیں۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ جو حق کو قبول کرنے میں اور حق پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ حسد ہے۔ جب ایک انسان کسی سے حسد کرتا ہے، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی مذہب ہو، تو حق بات جاننے کے باوجود بھی وہ حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب، تورات اور انجیل کے پڑھنے والے، ان کے عالم اور ان کے رہنما لوگ یہ جان چکے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ حق ہے، یہ نبی سچے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی،
یہ اہل کتاب آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اتنا واضح جاننے کے باوجود بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول اس لیے نہیں کیا، صرف حسد کی بنا پر کہ یہ آخری نبی ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں کیوں نہیں آئے۔ اس حسد کی بنا پر انہوں نے قبول نہیں کیا، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ اسلام سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر دے، ان کے ایمان سے انہیں پھیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پھیر دے، حسد کی بنا پر، جلن کی بنا پر وہ یہ چاہتے تھے کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان سے پھیر دے۔ حسد کی بنا پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جانتے ہوئے کہ رسول یہ حق ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچے ہے۔ اسی طریقے سے حسد قابیل کے دل پر، قابیل میں بھی داخل ہوا تھا۔ یہی حسد جب قابیل نے حسد کیا اپنے بھائی حابیل سے، تو اس نے بھی حسد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق بات کو، واضح نشانی کو ٹھکرا دیا۔ جب حابیل اور قابیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی قربانیوں کو پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو پسند کیا، قبول کیا۔ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو پسند کیا، اس کا مطلب یہ فیصلہ ہے کہ مجھے اپنی بہن کی شادی حابیل سے کرانی ہوں گی۔ یہ واضح نشانی جاننے کے باوجود بھی اس نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ان کا تذکرہ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ واضح نشانی جاننے کے باوجود بھی اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ اس سے حسد کرتا تھا۔ تو یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ابو جہل کا نام بھی سنا ہوگا۔ ابو جہل جو کہ کافر ہے، اس کا بھانجا جن کا نام جو صحابی رسول ہیں مسورہ بنت مخرم، اپنے ماموں سے، ابو جہل سے پوچھتے ہیں کہ اے ماموں جان، آپ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں، میں انہیں جھوٹا نہیں سمجھتا۔ تو پھر وہ کہتے کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ یہ بنو ہاشم کے لوگ، ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، یہی خانہ کعبہ کا غلاف بدلی کرتے ہیں، یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں۔ اب انہی کے درمیان ایک نبی بھی آ جائے تو میرے لیے کیا بچا، ہمارے خاندان والوں کے لیے کیا بچا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، بنو ہاشم سے حسد کرتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کے باوجود بھی اس نے حسد کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو حق قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو حق بات واضح ہونے کے باوجود بھی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے خواہش پرستی، اپنے نفس کی خواہش۔ جب ایک انسان اپنے نفس کا اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، اپنے خواہش کا بندہ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ چاہے کتنی بھی واضح دلیل، کتنی بھی واضح نشانی، کتنا بھی واضح حکم، کتنی بھی واضح قرآن مجید کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا۔ اس کی کئی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ آج اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی
نافرمانی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دل اس بات کو پسند نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عمل کو صرف اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا دل اس کو پسند نہیں کر رہا، تو یہ سمجھیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اللہ کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ فرعون تھا جس نے بھی اپنے نفس کی پیروی کیا تھا اور کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی واضح نشانی اس کے پاس موجود تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تھا، جان چکا تھا کہ یہ حق ہے اس کے بارے میں، اور اس کی قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ النمل کی آیت نمبر 14 میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ موسیٰ حق ہے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے انکار اس لیے کیا حسد کی بنا پر، اور اپنے نفسانی خواہشات کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا۔ وہ یہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے کہ ہم موسیٰ کی پیروی کریں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ موسیٰ علیہ السلام حق ہے، ان کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر یہ خواہش کہ ایک انسان خواہش پرستی میں اگر زندگی گزارنے لگے اور یہ سمجھے کہ میں اپنے مرضی کے مطابق سب کچھ کر سکتا ہوں، تو یہ جان لیجئے کہ ہم اپنے مرضی سے اس دنیا میں تو نہیں آئے، کسی نے ہمیں بھیجا ہے، کوئی ہے جو ہمیں بنانے والا ہے، ہمیں کھلانے والا ہے، اس کا ایک نظام ہے، اسے ہمیں فالو کرنا ہے، اس کا ایک قانون ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، تبھی ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ہم اپنے نفس پر چل کر اپنی خواہشوں کی پیروی کر کے تو جنت میں نہیں جا سکتے، جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی ہمیں پیروی بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں یہ ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تیری پیروی کرنے والا بنائے اور اپنے نفس کی پیروی سے بچائے۔ اسی طریقے سے چوتھی وجہ جو حق بات قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آبا و اجداد کا دین اور اپنے باپ داداؤں کے دین کو لوگ آج چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ واضح قرآن کی آیتیں اور حدیث موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن میں تو ہے، حدیث میں تو ہے، لیکن ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے پہ نہیں پایا، ہم نے جیسے ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے ان کو دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم ویسے ہی عمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّخِذُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ آج سے ہی یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ ابھی سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پہ ہیں اور ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں۔ یہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے لوگ حق بات کو صرف اس لیے جھٹلاتے آئے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس طریقے پہ نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ داداؤں کو ان کے پاس اگر ہدایت نہیں پہنچی تھی، وہ گمراہ تھے، تب بھی انہیں ہدایت یافتہ سمجھتے ہو، تب بھی انہیں یہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح تھے۔ اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، ان کے پاس ہدایت نہیں پہنچی تھی، وہ صحیح دین پہ نہیں تھے، تب بھی کیا تم انہیں صحیح سمجھتے ہو؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو صرف اس لیے جھٹلاتے ہو کہ تمہارے باپ دادا اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام میں موجود نہیں، لیکن ایک انسان صرف اس پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہی ہوتا آیا ہے، ہمارے گھر کا یہی رواج ہے، ہمارے مسلک کا یہی طریقہ ہے، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ چیز کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، چاہے اس پر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہو یا نہ ہو، لیکن صرف اسلام اس پر عمل کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور وجہ جو حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے
رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے ماننے کے باوجود بھی، حدیث ملنے کے باوجود بھی اگر اس عمل کو اس لیے چھوڑا جا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نئے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں الگ طریقے سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ اگر میں اس پر عمل کروں گا تو لوگوں سے میرا رشتہ ناتا ٹوٹ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، مجھے بتائیے کیا یہ لوگ ہیں وہ ہے جو تمہیں جنت دینے والے ہیں، کیا تمہارے رشتہ دار تمہیں جنت دینے والے ہیں؟ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی پیروی کرنا ضروری ہے، لوگ اس سے ڈرنا ضروری ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طریقے سے آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اور وجہ ہے جس وجہ سے لوگ حق کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میری کرسی چلی جائیں گی، میرا رتبہ چلے جائیں گا، میرا عہدہ چلے جائیں گا اگر میں حق پر عمل کروں گا، اگر میں صحیح دین پر عمل کروں گا تو لوگوں کے اندر سے میری عزت کم ہو جائیں گی، میرے جو پاور ہے وہ ختم ہو جائیں گا، میرا جو ڈر ہے وہ کم ہو جائے گا۔ اس کی مثال بخاری میں ہم کو ملتی ہے، بخاری کی کتاب کتاب الوحی کی حدیث نمبر 7 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط لکھ کر دعوت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھا اور اس کے بعد اس کی اپنی بات اس تک پہنچائی۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پڑھا اور وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہودیوں کا عالم بھی تھا، پڑھا لکھا شخص تھا، وہ سمجھ گیا کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ وہ نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اسے یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ آخری نبی آ چکے ہیں، ہمیں ان کا اگر کامیاب ہونا ہے تو ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اس نے اپنے وزیروں کو اور اپنے خاص لوگوں کو بلایا اور دربار میں ان کے سامنے اس خط کو پڑھا اور بتایا کہ آخری نبی آ چکا ہے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اس پر ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ وہ لوگ اس میٹنگ سے، اس دربار سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ اسے سمجھ آ چکا کہ لوگ اتنے آسانی سے قبول نہیں کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اور جب یہ لوگ قبول نہیں کریں گے اور میں قبول کر لوں گا تو یہ جو میرا رتبہ ہے، عہدہ ہے، جو میری یہ کرسی ہے، جو میری بادشاہت ہے، یہ مجھ سے چھین لی جائیں گی۔ تو پھر اس نے اس کرسی کی وجہ سے، اس پوزیشن کی وجہ سے اس نے بھی حق بات جاننے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حق بات کو جاننے کے باوجود بھی صرف اس لیے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے کہ ہماری جو پوزیشن ہے ہم جائیں گا اور لوگوں کے اندر ہماری عزت کم ہو جائیں گی۔ ایسے تو کئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ آج حق بات کو چھوڑ دیتے ہیں، دین اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت رہا تو پھر کبھی اس پر تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس آخر میں اتنی ہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ایمان ہی پر زندہ رکھنا، اور ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن پہ جو مصیبت میں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جن پر ظلم و ستم و زیادتی ہو رہی ہے الہ العالمین تو ان کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی کا ذریعہ عطا فرما، جو مالدار ہیں ان کے مال کی تو حفاظت فرما، جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں الہ العالمین ان کی قبر کو تو جنت کا باغ بنا دے اور ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما دے۔ جب تک ہم کو زندہ رکھنا، ایمان ہی پر زندہ رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اس حال میں اس دنیا سے تو ہمیں اٹھانا کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو، خوش ہو چکا ہو، اور ہمارے نام اعمال سے ہمارے تمام گناہ، خطا اور معصیت کو معاف فرما چکا ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر.